بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو سچ بھی ہے اور ایک سبق بھی۔ ایک ایسا واقعہ جس میں خوف، آزمائش، امید اور آخر میں روشنی سب شامل ہے۔ اگر آپ نے کبھی ہار محسوس کی ہے، اگر آپ کا دل مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ باتیں آپ کے دل کو ہلائیں گی۔ بس ایک گہرا سانس لیجیے اور دل کو تھوڑا سکون دے کر سنیں اور پڑھیں گے۔ ہماری کہانی کسی بڑے شہر کی گلیوں سے شروع نہیں ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے کندھے پر ٹکے گھر سے، جہاں ایک نوجوان تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی نوٹ بک تھی جس پر الفاظ دھندلے پڑ گئے تھے۔ خواب۔ اس نوجوان کا نام محمد تھا۔ محمد کے پاس تعلیم کم تھی، وسائل کم تھے اور وقت محدود تھا، مگر ایک دن وہ بستر پر لیٹا اور اپنے دل سے پوچھنے لگا، کیا میری زندگی کا مقصد صرف روزمرہ کی گزر بسر ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں ایک سیٹی کی طرح بجا، مگر جو نکلا وہ پرسکون نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش چنگاری تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے موبائل کی ایک والٹ چیک کی۔ پیسے کم تھے، بورڈنگ کا خرچہ، گھر کے اخراجات، سب ساتھ تھا، مگر اس کے اندر ایک آواز تھی، اگر تو ہار مان لے گا تو یہی حالت رہے گی۔ اور وہ آواز اس کی اپنی تھی، مگر ساتھ ایک شعور بھی تھا۔ کیا اللہ نے تجھے بس اتنا ہی بنانا چاہا ہے؟ محمد نے کام تلاش کیا، روزی کی خاطر مزدوری، راتوں میں چھوٹا موٹا آن لائن کام، مگر مسائل ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ کام پر جا رہا تھا، ایک حادثہ قریب سے گزرا۔ بسیں بھر گئی تھیں اور راستے تنگ تھے، اور ایک لمحے وہ چیزیں مختلف محسوس ہوئیں۔ زندگی اتنی نازک ہے، بس اس واقعے نے اسے پھر اسی سوال پر لا کر کھڑا کیا، کیا میں چھوڑ جاؤں گا؟ اس نے سوچا، اگر واقعی وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو بس کوشش کافی نہیں، لیکن منصوبہ چاہیے۔ یہاں ایک رات جب وہ اپنے چھوٹے کمرے میں اپنے خوابوں کی ایک نوٹ بک کھول رہا تھا، تو ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا، یار، ایک آدمی آیا تھا جس نے کہا تم میں صلاحیت ہے، مگر تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ ایک اتفاق تھا یا اللہ کی طرف سے اشارہ؟ محمد نے فیصلہ کیا، ایک مہینہ ہر دن ایک نئے ہنر کی کوشش، اور پڑھے گا اور لکھے گا اور چھوٹے کام سیکھے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا۔ یہ مہینہ آسان نہیں تھا، دن بھر کام، رات میں مطالعہ یعنی اسٹڈی، اور دل میں خوف بھی، مگر وہ ہر روز صبح قرآن سے چند آیات پڑھتا اور دن کے آخر میں شکر ادا کرتا۔ 40 دن گزرنے کے بعد اسے ایک چھوٹی جاب ملی، آن لائن، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ۔ پیسہ کم تھا مگر تجربہ قیمتی۔ محمد نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا، دیر تک جا کر پورا کیا، اور کلائنٹ نے سراہا کہ تم نے محنت کی، میں تمہیں ریفر کروں گا۔ یہ الفاظ محمد کے کانوں میں موسیقی بن کر گونج گئے، مگر کامیابی کی خوشی کے ساتھ ایک نیا خوف آیا، کیا میں مستقل کچھ کر پاؤں گا؟ یہاں سسپینس دوبارہ شروع ہو گیا اس کی زندگی میں، کہ میں کچھ کر پاؤں گا۔ ایک رات اسے کال آئی، ایک بڑا موقع ملا تھا، مگر شرط سخت تھی، مضبوط مقابلہ، کم وقت، اور ایک ایسا کام جس میں اس کے سارے اسکل ٹیسٹ ہوں گے۔ اگر وہ ناکام ہوا تو پیسوں کی کمی مزید بڑھ سکتی تھی۔ اس نے سوچا، یہ آخری موقع ہے یا پھر کوئی اور موقع بھی ملے گا۔ یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اعتماد اللہ کے ساتھ، اعتماد اللہ پر رکھ کر اور کوشش کرنا، انسان کوشش کرے تو مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی ایمان دل کو سکون دیتا ہے۔ جب مشکلات آئیں، محمد نے ایک رات پوری نیند چھوڑ کر دعا کی، درود پڑھا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس نے نیت کی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ میرا کروائے گا۔ نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور یہ رضا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بھی نیت تھی اس کی، اور لوگوں کی خدمت کے لیے وہ یہ کام کرے گا۔ اس کی نیت میں یہ بھی شامل تھا کہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ نیت اس کی بہت اچھی تھی۔ پھر پروجیکٹ کا دن آیا اور سب کانٹیکٹ جو تھے وہ اس نے دے دیے۔ محمد نے اپنی پوری محنت جھونک دی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، ہر تفصیل درست کی، مگر درمیان میں ایک بڑی رکاوٹ آئی، انٹرنیٹ کٹ گیا۔ اس لمحے اس کا دل ڈوب گیا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا مقصد ختم ہو گیا، مگر محمد نے گھبراہٹ میں نہیں آنا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں موجود پرانے ڈیٹے کا استعمال کیا، اپنے پڑوسی کا وائی فائی مانگا، اور پورا کام
وقت سے پہلے مکمل کر دیا۔ کلائنٹ نے پروجیکٹ چیک کیا اور پھر ایک لمبا وقفہ آرام سے بولا۔ کلائنٹ نے مثبت فیڈ بیک دیا۔ تم نے بہترین کام کیا ہے۔ محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ یہ چھوٹی جیت محمد کی زندگی کا رخ بدل گئی۔ پیسے بڑے، موقع آئے، مگر سب سے بڑی تبدیلی اس کے دل میں آئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ہارنے کا مطلب ہمیشہ حتمی نہیں، حکمت اور ہمت دونوں درکار ہیں۔ اس نے قرآن میں زیادہ وقت گزارا، نیکی کی طرف قدم بڑھایا اور اپنے تجربات دوسروں سے بانٹنے لگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صبر کریں، دعا کریں، اچھے اعمال کریں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر فیصلے لینے چاہیے۔ حقیقت میں سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو انسان اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں آپ کو چند اہم نکات بتاؤں گی۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ نئے ہنر کی جو ہے پریکٹس کریں، اور ہر دن صبح قرآن پاک یا اذکار سے کچھ وقت نکالیں۔ دل مضبوط ہوتا ہے، ناکامی سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹیں۔ سیکھنا سب سے بڑی جیت ہے، اور لوگوں سے رابطہ رکھیں، رشتہ بنائیں اگر مواقع نیٹ ورک سے آتے ہیں۔ کلوزنگ، جذباتی اوور ڈرائیو اینڈ درود اور دعا، یہ سب چیزیں جو ہیں، آخر میں آپ نے آج ایک بات یاد رکھی ہو تو وہ یہ ہے کہ آخر میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کامیابی اتفاق سے نہیں، مسلسل کوشش، صبر اور اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ آئیے آخر میں درود پڑھ کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کے لیے پڑھیں۔ مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد وآلہ، اگر آپ مخصوص درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں، اور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے جو اچھے اعمال کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، ہمیں کامیابی دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ایک چیز ضرور کریں کہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے دوست کو ٹیگ کریں جس کو آج حوصلے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہی تقویٰ اور موٹیویشن کے پیغامات لاتے رہیں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں ہمت کروں گا، اور ایک چھوٹا سا وعدہ کریں کہ آج آپ کیا ایک قدم لیں گے آگے بڑھنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔